ایک شخص مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، نماز پڑھنے آتا تھا اور کہتا تھا کہ بس صلاۃ و سلام نہ پڑھنے کی وجہ سے ذرا دل دکھا ہے، باقی آپ بہت اچھے آدمی ہیں. یہ ہے. ایک دفعہ ایک شخص کو میں سمجھا رہا تھا کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا جائز نہیں، تو اس نے مجھ سے کہا صلاۃ و سلام پڑھنا بھی ثابت نہیں، کیوں آپ کا مؤذن پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارا مؤذن تو نہیں پڑھتا، بدعتی پڑھتا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، بہرحال اہل سنت کا ایک فرقہ ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ عمل اہل سنت میں سے نہیں ہے اور بغاوت کا ہے. وہ شخص آج سمجھ رہا ہے. اس نے کہا ہو ان کی وجہ سے تو ان کو موقع ملا. میں نے کہا یہ تو ان کے باپ دادے، وہ ان کے پوتے نواسے ہیں، سب کچھ ان سے سیکھا ہوا. تنقید متین میں مولانا سرفراز خان سے مدظلہ نے لکھا ہے کہ بشریت کا انکار، علم غیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، یہ سب مسائل روافض سے لیے گئے ہیں، یہ سب شیعہ مسائل ہیں. ان کی بڑی کتاب الصافی فی شرح الکافی، اس میں پوری تصریح لکھی. تو سارے مسئلے ایک دن میں تو نہیں بیان ہوتے، کچھ وقت لگتا ہے. نیو کراچی میں ہمارا ایک مقتدی تھا، مصطفیٰ نام تھا، فوت ہو گیا. بہت مضبوط انسان اور توحید و سنت کے لیے جان کٹانے والا. 2 مرتبہ میرے ساتھ جیل گیا بدعتیوں کے خلاف. لوگ ہنستے تھے. اس کے گھر میں ایک قبر تھی اور ہر جمعرات کو، مہینے کے اول یا آخر جمعرات کو عرس ہوتی تھی. میں کچھ نہیں کہتا تھا، نمازیں میرے پیچھے پڑھتا تھا، تقریر سنتا تھا. ایک دن کوئی مسئلہ بیان ہوا، مجھے کہتے ہیں حافظ جی یہ بولا شاہ جو ہمارے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے، میرے خیال سے اس کو بھی نکلنا چاہیے. میں حیران ہوں کیسے نکلے گا؟ کہا جیسے آیا ہے ایسے ہی جائے. ایک رات کو اچانک شور مچ گیا صبح صبح کہ مصطفیٰ کے گھر سے بولا شاہ چلا گیا. مصطفیٰ نے اس کی قبر اکھیڑ کی، اس کی جگہ پر پانی وانی چھڑک کے بھینس لا کے باندھ دی. اور 5G 5 نمبر نیو کراچی 5G میں ایک بدعتی کا گھر ہے، وہاں پر نئی خبر بن گئی کہ بولا شاہ یہاں آ گیا. اور لوگوں نے کہا وہاں ایک وہابی مولوی آیا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، بولا شاہ نے جگہ چھوڑ دی. میں نے کہا انشاءاللہ ایک ایک کر کے سارے بدعتی بھاگیں گے. تو پہلے ہی دن اگر میں ان کو کہتا کہ یہ قبر ٹھیک نہیں ہے نکالو، تو شاید اس کو مجھے چھوڑنا پڑا. بعض مسائل میں تھوڑا توقف اور حکیمانہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرمائیے جو آپ سے بچتا ہو. بھئی ٹھیک ہے، آپ کے پاس زیادہ روٹی ہے، ایک روٹی ساتھی کو دے دے. آپ کے پاس کپڑے زیادہ ہے، اس کو ضرورت ہے، ایک اس کو دے دے. یہ بھی خرچ کرنے کا طریقہ تو ہے. آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ساتھی کے پاس کرایہ نہیں ہے، علاج کے لیے نہیں، اس کو دے دے. اللہ کے نام پہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر دے گا. العفو، ضرورت سے زیادہ، یہ ایک طریقہ ہے. کسی شخص کو آپ پہلے دن نہیں کہہ سکتے کہ سب سے اعلیٰ خرچ کر لو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نیکی نہیں جب تک اعلیٰ ترین اور محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو. اگر یہ پہلے دن آپ کہیں تو مشکل ہو جائے گا. پہلے دن تو آپ کہیں گے، ٹریننگ ہے نا، تربیت ہو رہی ہے کہ جو تمہیں نہیں چاہیے وہ خرچ کرو. دیکھو کتنا زبردست نظام تھا. مغلیہ سلطنت جب ختم ہو گئی تو صرف کوئٹہ ٹھٹہ شہر میں 400 مدرسے تھے اور اس میں 200 مدرسوں میں دور حدیث ہوتا تھا. دہلی کے اندر 700 دارالعلوم تھے، سب ٹپ ہو گئے، ختم. حکومتیں جب اسلامی ختم ہو جاتی ہے تو اسلام کے جتنے مراکز ہو سب متاثر ہوں گے. افغانستان کی مسجدیں، مدرسے سب نوحہ کنار.
تو مسلمانوں نے انتظام کیا کہ اب مدرسے تو ہے رہے نہیں، نہ انگریز چھوڑتا ہے، اب یہ ہمارے علماء دین پڑھائیں گے تو کیسے پڑھائیں گے؟ تو مسجدوں میں طلباء آتے تھے، ہر عالم کے پاس 10 20 15، بھئی یہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو نمازیوں نے کہا کہ ایک طالب علم کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، دوسرے نے کہا 2 طلباء کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ اس طرح نمازیوں نے 15 20 طلباء، پورے محلے 30 50 گھروں کو، کیا مشکل ہے؟ نہ مسجد میں باورچی خانے کی ضرورت، نہ باورچی رکھنے کی، نہ کچھ خریدنے کی، گھر روٹی پکتی ہے، اور ایک طالب علم کے لیے زیادہ پکے گی، 2 روٹی زیادہ پکے گی، وہ طالب علم کے لیے آئے گی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو لوگوں نے استاذ کو کہا، مولانا صاحب کو، کہ حضرت ہم تو زمین پہ چلے جاتے ہیں، روز تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، صرف گھر والی ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، طالب علموں میں سے 12 بجے سبق ختم کر کے اگر ایک آ جائے اور وہیں سے لے آئے۔ تو 2-3 آدمیوں نے کہا کہ جب طالب علم آ ہی رہے ہیں تو ہم سب کے گھر سے لے آئے۔ امداد باہمی کا اتنا زبردست طریقہ ان ملکوں میں، خاص کر صوبہ سرحد اور افغانستان میں رہا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ افغانین میں تو شاید زیرہ ہوئی، زیرہ، ہماری پشت میں اس کو وظیفہ کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا زبردست انتظام تھا۔ سوات کے جو والی تھے، والی صاحب، اس زمانے میں اتنے زیادہ نخرے پخرے نہیں تھے، وہ لوگوں میں آ کے بیٹھتے تھے، بس زمینیں ساری اس کی تھی، لوگ اس کا تابع تھے، مالدار آدمی تھا، بہت ایک آدمی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب ان کی مسجد میں پڑھاتے تھے، جن کا فتاوی وجودیہ ہے۔ تو والی صاحب کے گھر سے نوکر روٹی سالن لے آتا تھا۔ والی صاحب نیک آدمی تھے، ہر وقت مسجد میں طلباء اور حضرت کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو والی صاحب ان کے ساتھ، اس نے سالن کا برتن پکڑ لیا تو والی صاحب نے کہا روٹیاں مجھے دو۔ سامنے ان کا گھر ہے، وہاں سے مسجد آ رہا ہے، یعنی وقت کا بادشاہ طالب علموں کا کھانا لے کے آ رہا ہے۔ طالب علم تو آزاد لوگ ہیں، ان کے سامنے تو کوئی اچھا بن ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر احترام کسی کا کرتے تو استاذ کا کرتے ہیں، بس یہ وراثت میں ہے، اور کسی کو مانتے نہیں۔ تو اب بارش ہو رہی ہے، بہت شدید سخت بارش، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب یہ ٹائم بھی برداشت نہیں کرتے کھانے کا۔ کھانے کا جو وقت ہو گیا نا، میں طالب علموں کو پھر جلدی کھانا کھانا ہے۔